دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا جس میں پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث میری نظروں سے گزری۔ آج میں اسی حدیث کے اوپر جو بہت مختصر لیکن بہت پر اثر ہے اسی کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے وہ حدیث آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا اور اس کے اندر جو ہمیں نصیحتیں پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہی میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ آج ہر نوجوان پریشان ہے اور اس کے پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ میں کامیاب نہیں ہوں۔ کامیاب کیسے نہیں ہے؟ کیونکہ وہ کامیابی کو اس چیز میں ڈھونڈ رہا ہے جسے کامیابی نہیں بلکہ دنیا داری کہتے ہیں۔ وہ دنیا داری ڈھونڈ رہا ہے، پیسہ ڈھونڈ رہا ہے، وہ اچھی لڑکی ڈھونڈ رہا ہے، اچھی جاب ڈھونڈ رہا ہے، وہ اس ساری کے سارے عمل کو، اس ساری کی ساری چیزوں کو اصل کامیابی سمجھ رہا ہے، حالانکہ اصل کامیابی جو ہے وہ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ حدیث مبارکہ کے اندر پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان مبارک سے وہ اصل کامیاب آدمی کی 3 نشانیاں بیان ہوئی کہ جس آدمی کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی وہ آدمی کامیاب ہوگا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ وہ 3 چیزیں ہیں، سب سے پہلے حدیث شریف کے اندر لفظ آتا ہے قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتا۔ کتنی خوبصورت یہ حدیث ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے فرماتے ہیں قد افلح من اسلم، کہ تحقیق ہے، پکی بات ہے، کامیاب ہو گیا وہ شخص من اسلم جو مسلمان ہو گیا۔ یہ بات صرف اس طرح نہیں کہے گی کہ وہ شخص کامیاب ہے جو مسلمان ہے، وہ شخص کامیاب ہے جو اسلام لے آیا، نہیں، قد کے ساتھ بات آئی کہ تحقیق ہے، پکی بات کر رہا ہوں کہ وہ شخص کامیاب ہے جو مسلمان ہے۔ یعنی کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو مسلمان نہیں ہے وہ اللہ رب العزت کے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 2 ذات جو میں نے نام لیا ہے، ایک اللہ رب العزت اور ایک پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کے کاغذات میں وہ شخص کامیاب نہیں ہے جو مسلمان نہیں ہے۔ ہمارے کاغذوں میں وہ شخص کامیاب ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو غیر مسلم ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی دولت دے دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھی بیویاں دے دی، اچھی عورتیں دے دی، ان کو اچھی جگہ رہائش دے دی، ان کو بے پناہ دنیا دے دی، تو وہی کامیاب ہے؟ نہیں، کامیاب وہ نہیں ہیں، بلکہ کامیاب وہ ہیں من اسلم جو مسلمان ہوئے۔ اور جو شخص مسلمان نہیں ہوئے، چاہے ان کے پاس کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو، ان کے پاس دولت کے کتنے ہی ذخائر کیوں نہ ہو، ان کے پاس کتنے ہی زیادہ اچھے اور عالی شان مکانات کیوں نہ ہو، لیکن وہ کامیاب نہیں ہے، وہ بالکل بھی کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب کون ہے؟ مسلمان ہے، پھر چاہے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ اور آپ نے وہ حدیث کئی جگہ سنی ہوگی، کئی علماء اکرام سے سنی ہوگی کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ جو دنیا ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ آپ خود دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر جتنے بڑے بڑے نام ہیں امیر زادوں کے، وہ سارے کے سارے غیر مسلم ہیں، آپ کو اس میں مسلمان نظر نہیں آئے گا۔ ایک آدمی نے جو غیر مسلم تھا اس نے اعتراض کیا کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دو، جو زکوٰۃ دے گا اللہ تعالیٰ اس کے مال کے اندر بڑھوتری کریں گے، زیادتی کریں گے۔ غیر مسلم تو زکوٰۃ نہیں دیتے، پھر ان کے مال میں اتنی بڑھوتری کیسے، اتنی زیادتی کیسے؟ وہ تو نہیں زکوٰۃ دیتے۔ یہ ان کے اعتراضات ہیں، اور یہ اعتراضات وہ ہیں جو آپ کے دلوں میں بھی وہ ڈالیں گے۔ اب ہے کیا؟ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ سوشل میڈیا پہ ہمارے چھوٹے سے چھوٹا بچہ، بڑے سے بڑا انسان، اس کے پاس موبائل ہے، وہ موبائل کے اندر صرف مسلمانوں کو نہیں سنتا بلکہ وہ یہود کو بھی سن رہا ہے، وہ عیسائی کو بھی سن رہا ہے، وہ سب کو سن رہا ہے، وہ غیر مسلموں میں سے ہر کسی کو سن رہا ہے، وہ اس کو بھی سن رہا ہے جو کسی کو نہیں مانتے، جس کو ایتھسٹ کہتے ہیں، وہ ان کو بھی سنتے ہیں۔
اب جب آپ ان کی صحیح طرح تعلیم و تربیت نہیں کریں گے تو پھر وہ اصل دین سے بھٹک جائیں گے۔ وہ کیسے بھٹکیں گے کہ وہ اصل کامیابی پیسے کو ہی سمجھنے لگ جائیں گے، وہ اصل کامیابی عالی شان مکانات کو سمجھنے لگ جائیں گے۔ ان کو وہ کامیابی نظر نہیں آئے گی جو کامیابی اللہ رب العزت نے ہمیں دی، اسلام کی نعمت سے نوازا، جو پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل کامیابی تھی کہ دین کی خدمت کرنا، دین اصل کامیابی ہے۔ ان کو وہ نعمت اور ان کو اس چیز کے اندر کوئی کامیابی نظر نہیں آئے گی۔ یہ اس حدیث کا پہلا فقرہ تھا۔ دوسرا فقرہ کیا تھا؟ وَرُزِقَ کفافاً، کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی انسان کو رزق دیا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جائے، اس پہ وہ کہے یا اللہ تیرا شکر ہے، آپ نے جو مجھے رزق دیا میں آپ کے اس رزق کے اوپر شکر ادا کرتا ہوں۔ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا اس کے اوپر قناعت کرے۔ جو شخص مسلمان بھی ہوگا، جو شخص اللہ تعالیٰ اس کو اچھا رزق دیں گے، جو اس کو کافی ہوگا، 1 وقت 2 وقت 3 وقت کا اس کا کھانا بھی دے گا، لیکن وہ شخص قناعت نہیں کرے گا تو یاد رکھیں کہ وہ شخص بھی کامیاب نہیں ہے۔ اور جو شخص ان تینوں باتوں کے اوپر عمل کر لیتا ہے، مسلمان بھی ہو جاتا ہے، مسلمان کے ساتھ جو اللہ اس کو رزق دے رہا ہے وہ اس کو کافی بھی ہو جاتا ہے، قناعت بھی کرتا ہے، اللہ کا شکر صبر ہر چیز کرتا ہے، تو وہ شخص دنیا کا کامیاب ترین آدمی ہے، کامیاب ترین آدمی۔ میں ناکام نہیں کہہ رہا اس کو کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، چاہے اس کے پاس زیرو بیلنس ہو، لیکن وہ زیرو بیلنس کے باوجود بھی اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی وہ 3 بڑی نعمتیں ہیں جو اس کو دنیا کا کامیاب ترین شخص بنا دیتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی ناکامیوں پر رونا نہیں چاہیے، ہمیں یہ نہیں واویلے کر لینے چاہیے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم ناکام ہیں۔ یاد رکھیں ہم مسلمان ہیں، شیطان نے اپنے چیلوں کی ڈیوٹیاں ہی صرف ہمارے ساتھ لگائی ہیں۔ اکثر آپ نے جملے سنے ہوں گے کہ غیر مسلموں کے ملک چلے جاؤ، وہاں پہ کتنے اچھا ماحول ہے، وہاں لوگوں کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے، وہاں غریبوں کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے، وہاں بازاروں کے اندر کسی کے ناپ تول میں کمی نہیں کی جاتی۔ یہ سارے فکرے آپ سنتے ہیں، یورپ کے اندر یہ ہوتا ہے، فلانی جگہ یہ ہوتا ہے۔ میں ان کو ایک بات کہتا ہوں کہ یہ بھائی اس لیے ہوتا ہے کہ شیطان نے ان کو دین اسلام سے بھٹکا دیا، بس وہ مسلمان نہیں، ان کے پیچھے شیطان کو اپنے چیلے لگانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب شیطان کے جو چیلے شیطان نے ان کے پیچھے لگانے تھے وہ بھی ہمارے پیچھے لگا دیے کہ ان کو بہکاؤ، ان کو بھڑکاؤ، ان کو بھٹکاؤ کہ یہ دین اسلام کے اوپر نہ چلیں، یہ دین اسلام سے نکل کے جو اصل کامیابی ہے دین اسلام کی، یہ اس سے نکل کے کسی اور جگہ پہ اپنی کامیابیاں تلاش کریں۔ اس لیے میرے بھائیوں اصل کامیابی اللہ تعالیٰ نے دین میں ہی رکھی ہے، اور یہ دین جو ہے ہم نے محنت کرنی ہے، ہم نے اس دین کے اوپر محنت کرنی ہے، ہم نے اس دین پہ کوشش کرنی ہے، اور صرف محنت نہیں کرنی، اپنے لیے نہیں کرنا، لوگوں کے لیے بھی کرنا ہے۔ جو اچھی بات مجھے معلوم ہو، آپ کو معلوم ہو، آپ نے اس کو آگے بھی پہنچانا ہے، آپ نے اپنے گھر کے اندر اس کو تعلیم دینی ہے، آپ نے کم از کم گھر میں نہیں، کسی کو نہیں تو اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت آپ نے لازماً کرنی ہی کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی آپ کا سرمایہ ہے، یہی دین اسلام کا سرمایہ ہے، یہی پاکستان کا سرمایہ ہے۔ ہم نے تو نہیں رہنا، آنے والے وقتوں میں ہمارے بچوں نے ہی رہنا ہے۔ اگر ہم ان کو اسلام نہیں پڑھائیں گے، ان کو نہیں بتائیں گے کہ اسلام ہے کیا، تو وہ تو یہ چیز بھول جائیں گے، کیونکہ وہ تو سوشل میڈیا پہ اسلام کے علاوہ ہر چیز سن رہے ہیں، اسلام بھی سن رہے ہیں، کوئی ایک آدھا مولوی اسلام کا سن لیا، اس کے علاوہ وہ یہود کو بھی سن رہے ہیں، وہ عیسائیوں کو بھی سن رہے ہیں، وہ ان کی حرکات کو، خرافات کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ چاہے جائے کہ وہ انہی کے طریقے کے اوپر چلنا شروع کر دیں، اس سے پہلے آپ نے ان کو اسلام کے طریقے پر لے آنا ہے۔ اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا، جن انسانوں میں، جس شخص میں یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہیں وہ دنیا کا کامیاب شخص ہے۔ بس آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، مشکلات پہ صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔